اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد برادران اسلام و صاحبان ایمان، خالق کائنات نے انسان کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت خلق فرمایا۔ انسان اس دنیا میں عبث اور فضول نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اسے بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ کمال مطلق ذات، وہ فیض مطلق ذات، وہ کریم رحیم رؤوف رحمان رب یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ایک شاہکار مخلوق پیدا کروں جو انسان کی شکل میں خالق نے بنائی اور پیدا فرمائی، اور پھر یہ ہے کہ اس شاہکار اپنی اس مخلوق کو سعادت ابدی کی منزل پر فائز کروں۔ اس لیے اس نے انسان کو خلق فرمایا، اور تخلیق انسان اور انسان کی چونکہ کچھ ضروریات تھیں، تو سب سے پہلے اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کی ضروریات زندگی کو خلق کیا۔ یہ زمین اس کی ضرورت تھی، انسان کی اللہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آسمان اور آسمانوں کے سیارے، اور خاص طور پر سورج اور چاند، یہ سارے یہ انسان کے لیے ضروری تھے۔ پہاڑوں کی تخلیق زمین کو قابو کرنے کے لیے، سمندروں دریاؤں کی روانی، اور پھر ان سے نہروں کا اتصال، یہ پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے کہ جو اس خالق نے اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا۔ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک کمرہ بنانا ہو، فرض کریں سادہ سا کمرہ، عام سا کمرہ بنانا ہو، تو پہلے ہم اس کا اپنے ذہن میں نقشہ بناتے ہیں، اس کا سائز اتنا ہوگا، اور پھر اس کی ہائٹ اتنی ہوگی، اس کے لیے اینٹوں کی کتنی ضرورت ہے، یا اگر اس کو ہوادار بنانا ہے تو اس کے لیے روشن دان ونڈوز وہ کتنے سائز کے ہونے چاہیے، کس سائڈ پہ ہونے چاہیے۔ الغرض ایک چھوٹے سے کمرے کی جو ضروریات ہیں، پہلے ہم منصوبہ بناتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر ان وسائل کو مہیا کرتے ہیں۔ تہیہ وسائل کے بعد پھر ہم مستری کو بلاتے ہیں کہ اب آپ را میٹیریل ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، پھر ہم اس کو بلاتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کی حیثیت ایک معمولی سا کمرہ بنانے کی ہے تو وہ اس کے متعلق پلاننگ کرتا ہے، اور اگر تھوڑا اس سے اوپر چلے جائیں جو بہت ہی مرفہ ہے، جو چاہتا ہے کہ میں
2 کنال 3 کنال 4 کنال میں ایک بنگلہ بناؤں، پھر وہ اس کے حساب سے اس کی منصوبہ سازی کرتا ہے اور وسائل مہیا کرتا ہے اور پھر اس کو بناتا ہے۔ غرض کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہو تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، بدون وسائل اس کام کا اور اس منصوبے کا پائے تکمیل تک پہنچنا ممکن نہیں۔ تو خالق کائنات ہمارے یہ منصوبے ہیں جو میں نے عرض کی۔ ایک کمرہ بنانا ہے نا، اور اگر ہم خود اتنے نہیں ہیں تو کسی سمجھدار بندے سے مشورہ کرتے ہیں یا پھر مستری کو بلاتے ہیں، یار کمرہ بنانا ہے، اس کے لیے اینٹیں کتنی چاہیے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ حساب کتاب کر کے پھر وہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم مشورے کے محتاج ہیں اگر خود نہ کر سکیں تو، اور خود کوئی ایک انسان بھی کامل نہیں ہے، بلکہ وہ محتاج رہتا ہے اپنے امور میں مشاورت کا، اپنے سے بڑھیا کی طرف رجوع کرنے، اور یہ فطری بات ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اسے خامی نہیں کہتے، بلکہ جو اس چیز کا ماہر ہے اس سے مشورہ کرنا یہ انسان کو بہت سی غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو خالق کائنات وہ تو کامل ہے، اکمل ہے، اس نے جب یہ کائنات بنائی تو آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں کہ جس کائنات کی حقیقت کو، ساری کائنات کی حقیقت تو ایک طرف، پوری کائنات کی حقیقت کو سمجھنا تو ایک طرف، انسان آج تک یہ تعین نہیں کر سکا، ہر سال 2-4 سال بعد اس کے لیے ایک نیا سیارہ وہ رونما ہو جاتا ہے۔ پہلے جی سیارے اتنے تھے، ان میں سے ایک سورج تھا، مشتری ہے، زول ہے، عطارد ہے، فلاں 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 فلاں، کچھ عرصہ گزرا جی اب پلوٹو آ گیا، یہ پہلے نہیں دریافت ہوا تھا، اب پتہ چلا۔ چند سال گزرتے ہیں، انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے، وہ کسی اور سیارے کی دریافت کرتا ہے، نہیں جی یہ بھی پڑا ہوا تھا۔ تو ہم اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود بھی اس کائنات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکے، پا نہیں سکے، بلکہ سب سے پہلے رشیا کا بندہ جب چاند پہ اترا تھا تو پوری دنیا نے بغلیں بجائی تھی۔ انسان نے چاند پہ قدم رکھ دیا، قدم رکھنے پہ پوری کائنات اتنی خوش ہو گئی، تو جس نے چاند بنایا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی، چاند کے خالق کی عظمت کیا ہوگی۔ کوئی یعنی کوئی مقایسہ، کوئی موازنہ، کوئی کمپیرازن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان اور خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی موازنہ کرے۔ آج کہتے ہیں جناب وہ مریخ پر انسان پہنچ گیا یا پہنچنے والا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ خلا میں انہوں نے جی اڈے بنا لیے ہیں، خلا میں اڈے بنائے، فوجی اڈے بنائے۔ تو دنیا چھوٹی چھوٹی معمولی سی ترقی پر اتنی نازاں ہوتی ہے، ناز کرتی ہے، تو میں حیران تو اس خالق کی قدرت پر ہوتا ہوں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کو پیدا فرمانے والا ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا خالق کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔
تو آپ اس کی مخلوق کو نہیں سمجھ سکتے، کائنات اس کی مخلوق ہے، تو اس کی کون ہے ذات، خود اس توحید اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے اس کو انسان کیسے درک کر سکتا ہے؟